والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر میرے برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار پیر طریقت پیر سید نظام الدین باپو مدظ اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، مکہ
گناہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، اور اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے ان کی اپنے اپنے ملفوظات، خطابات سماعت کیے۔ میرے بڑے بھائی یاسین باپو سے نعتیں سنی، دوسرے بھائی نظام باپو سے آپ نے جو ہے وہ جملوں کی ردیف و قافیے کی تک بندیوں کے ساتھ ان کا خوبصورت سا کلام سنا۔ میں نے بھی پہلی مرتبہ نظام کو اپنے نظامی رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، مجھے بڑا خوبصورت سا ماحول، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا ماحول، خوبصورت سا موسم، خوبصورت سی محفل، خوبصورت سے لوگ، اور وہ بھی وہ خوبصورت چہرے جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تضمین کہنے کا موقع نہیں ہے لیکن میں اس میں ایک مصرے کا اضافہ کرتا ہوں کہ تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا، تیری اصل پاک میں بڑا بچہ بڑا سب نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسن ہی حسن ہے، انوار ہی انوار ہے، برکات ہی برکات ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ علماء کرام نائبین رسول کی جلوہ گری، سادات کرام کی قیادت اور سیادت، اور پھر الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کے مسکراتے ہوئے چہرے بفضل ہی تعالی۔ اور مجھے حکم ہے کہ میں شادی خانہ آبادی کے متعلق گفتگو کروں۔ اقبال بھائی کو، ان کی پوری فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شادی کے موقع پر کسی نچنیا کو نہیں بلایا، انہوں نے شادی کے موقع پر کسی غزل خاں کو نہیں بلایا، انہوں نے شادی کے موقع پر ڈھول تاشے نہیں لگوائے، بلکہ انہوں نے شادی کے موقع پر جس کا ذکر کرایا وہ معراج کا دولہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ نبی اور آل نبی کا ذکر ہے، ان کا ذکر کرایا جس کا ذکر اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں کریں تو انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر کشتی نوح میں ہو تو کشتی نوح کو کنارہ مل جائے، ان کا ذکر کرایا اگر مصر کے قید خانے میں ہو تو یوسف مصر کو قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت عطا کر دیا جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر نارے نمرود میں ہو تو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر چھری کے نیچے ہو تو ذبیح اللہ اسماعیل کہلا کر بھی نجات پا جائیں، ان کا ذکر کرایا اللہ اکبر جن کا ذکر آسمان کی بلندیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر حوران جنت کی پیشانیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر حوران جنت کی پتلیوں پر ہے، آنکھ کی پتلیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جنت کے درختوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جنت کے پھولوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جو ہے وہ جنت کے دروازوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اللہ اکبر اذانوں میں ہے، نمازوں میں ہے، حج میں ہے، اللہ اکبر جن کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، ان کا ذکر کرایا اللہ اکبر، ان کا ذکر کرایا کہ سب کا ذکر مخلوق کرتی ہے مگر آج ان کا ذکر ہے جس کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے، اور وہ ذکر کس کا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس کے نام کے ذکر کا
یہ عالم ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ میں کوئی تمہید آج نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اپنی گفتگو وقت پر مکمل کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، محفل میں آنے والوں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں نقل کرنی ہے تو کس کی؟ کرکٹر کی نہیں، نقل کرنی ہے تو کس کی؟ ہیرو کی نہیں، نقل کرنی ہے تو کس کی؟ عام انسان کی نہیں، نقل کرنی ہے کس کی؟ ہما شما کی نہیں، اس لیے کہ میری نقل کرو گے تو میرا پیر پھسلتا رہے گا، کسی اور کی نقل کرو گے تو اس کا پیر بھی کبھی پھسل سکتا ہے۔ اللہ اللہ، ہر انسان میں عیب ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا، واللہ ان کا پیر کبھی پھسلا بھی نہیں۔ میں پوری دنیا کے دانشوروں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اللہ اللہ، آمنہ کی گود سے لے کر گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ جو اس وقت آرام فرما رہے ہیں، آج تک مجھے کوئی ایک موقع بتا دے کہ رسول اللہ چلے ہوں اور ان کا پیر کبھی پھسلا ہو۔ یہ بھی میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ اللہ سور پر گئے تب بھی کبھی ان کا پیر نہیں پھسلا، وہ ہرا پر گئے کبھی ان کا پیر نہیں پھسلا۔ چلنے میں جس کا پیر کبھی پھسل نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کوئی لغزش کا تصور کیسا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے پھسلنے والوں کی نقل نہ کرنا، اس کی نقل کرو جس کا دامن پکڑ کر پھسلنے والے سنبھل جایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ، آقاؤں کے نام کا نعرہ، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، دلیل بے مثالی ہے۔ دنیا کا کوئی قائد لا کر بتا دو، دنیا کا کوئی رہنما لا کر بتا دو، دنیا کا کوئی اللہ اکبر ایسا لیڈر لا کے بتا دو کہ جس کا کبھی پیر نہ پھسلا ہو۔ واللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ بلکہ پیر پھسلنا تو دور کی بات، اگر پلسرات پہ چلنے والا ان کا نام لے لے، پلسرات پہ چلنے والا، پلسرات کیا ہے انڈیج والوں؟ پلسرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لیکن اس پر بھی چلتے ہوئے اگر کوئی ان کا نام لے لے، اللہ اس کو بھی پھسلنے سے بچے۔ آپ کو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی نقل کرو۔ اب آپ سوچیں گے، توجہ کرنا، ایک انسان، حضور انسان ہی ہے نا، حضور انسان ہی ہے، حضور کیا ہے؟ انسان ہے، اور حضور کو انسان ماننا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں بھیجا۔ نبی صرف انسانوں میں ہے، فرشتوں میں نبی نہیں، جنات میں نبی نہیں، حضور انسان ہے، انسان ہے، لیکن ایسے انسان جس کو میرا امام کہتا ہے انسان کا مطلب ہوتا ہے ان جیسا، اصل انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور ان کی شان کیا ہے؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور انسان ہے، ایک انسان سب کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان سب کے لیے، بھائی مثال کے طور پر نظام باپو عالم ہے، پیر ہے، یاسین باپو پیر طریقت ہے، اچھے ناطقاں ہیں، بہترین جو ہے وہ تصوف جاننے والے ہیں، مولانا ذیشان برکاتی بہترین ناظم ہیں،
مولانا حنیف نظامی بہترین خطیب ہیں، اور بھی جو منبر پہ بیٹھے، مجھے سب کے نام نہیں پتا، لیکن میں بتاتا سب کی صفتیں کیا کیا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ پیر صاحب رکشہ ڈرائیور کے لیے تو آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت آئیڈیل بنتے جب یہ بھی رکشہ ڈرائیور ہوتے، ہے نا؟ تو اب ان کو تو چلیں، ان کی بات نہیں کرتا، بڑے ہیں، میری بات کر لیں۔ اگر مجھے کوئی رکشہ ڈرائیور آئیڈیل بنانا چاہیں، وہ کہے گا امین القادری جو کیسے آئیڈیل بناؤں، کیونکہ اس کو تو رکشہ چلانا آتی ہی نہیں۔ کوئی کار ڈرائیور اگر اس کو آئیڈیل بنانا چاہے، کہ اس کو تو کوئی گیئر کی بھی معلومات نہیں ہے، تو وہ کیسے آئیڈیل بنے گا؟ بھائی وہ ہوگا اپنے گھر کا کوئی خطیب، بے تکے الفاظ کہہ کر لوگوں نے اس کو بنا دیا خطیب، لیکن وہ میرے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے، کیونکہ اس کو تو کار چلانا آتی نہیں۔ کافر وہ کس کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں، ممکن ہے اگر اس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں، حالانکہ اس کو تو تقریر بھی نہیں آتی، لیکن اگر لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں تو زیادہ سے زیادہ مقرر اس کی نقل کریں گے، لیکن اسے نعت پڑھنا نہیں آتی، وہ نعت خواں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اسے ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی، وہ جو وہ ڈرائیوروں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ٹیچنگ نہیں جانتا، اس لیے وہ ٹیچر کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو ہو سکتی ہے نا، یعنی ایک آدمی ایک فیلڈ کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کا قرآن کامل ہے، مکمل ہے، کلام الہی ہے، اس میں جو ہے وہ سچ سچ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچائی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ صداقت ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آئیڈیل ایک ہی ذات کو بنایا، کون؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ ہم پوچھیں گے مولا تیرے محبوب کی امت میں تو کسان بھی ہے، یہ کسان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو ڈاکٹر بھی ہے، یہ ڈاکٹر کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو ٹیچر بھی ہیں، یہ ٹیچر کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو بیٹی اور بیٹوں کے باپ بھی ہیں، یہ ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو شوہر بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو بھائی بھائی بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ دوست دوست بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ قربان جائیں، اللہ کہتا ہے آئیڈیل ایک ہی کو بنایا، نمونہ ایک ہی کو بنایا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا، جو لوگ اہل سنت کے مسلک پر نہیں ہیں، اگر وہ آ گئے ہیں تو ان سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا، یا اگر گھر میں بیٹھ کے سنے ان سے کہتا ہوں توجہ کرنا۔ ہر دانشمند تاجر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو نمونے کے طور پہ بناتا ہے اس کو پورے گودام اور پوری دکان میں ملانے کے لیے کرو، صرف سمجھانے کے لیے، جو چیز نمونے کے طور پہ بناتا ہے پوری دکان اور پورے مال اور پورے گودام کا سب سے خوبصورت پیس وہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ جائیں گے کسی مال میں خریدنے کے لیے تو آپ رستہ چلتے ہوئے جائیں گے تو کانچ میں وہی پیس سجا ہوگا جو پوری دکان میں سب سے خوبصورت ہو کہ چلتے ہوئے آدمی کے قدم رک جائیں، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ دکان کے اندر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں نمونہ، یعنی کہ نمونہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے اندر مال کیسا ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر، اب مثال کے طور پر، تشہیر کے طور پر اور اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر ایک ذات کو بنایا۔ ارے نادان، جب تو اپنی دکان میں کسی کو نمونہ بناتا ہے تو تو اس کو سب سے خوبصورت کو آگے رکھتا ہے، تو جس کو قدرت نے اپنی تخلیق میں نمونہ بنایا ہوگا اس کو کیسے بنایا ہوگا، اس کو کیسے سجایا ہوگا، اس کو کتنا خوبصورت کیا ہوگا، اس کو کیسے سنوارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جب تصویر کا یہ عالم ہے تو مصور حقیقی کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات کے طور پہ کی جا سکتی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک انسان سب کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاؤں، بس یہی تو رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک ذات ہے
اور وہ سب کے لیے معجزہ ہیں۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کسان کے لیے کیسے معجزہ؟ سلمان فارسی کے باغ میں رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگاتے ہیں تاکہ کسانوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ اور خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کرتے ہیں تاکہ وہ شادی کرنے والوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں بیوہ سے کیا، کوئی کہتا ہے کنواری سے کیا۔ میں نے کہا وہ بیوہ کے شوہروں کے بھی آئیڈیل ہیں اور وہ کنواری کے شوہروں کے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی بیوہ سے نکاح کرے تو خدیجہ سے نکاح کرتے دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اور کوئی کنواری سے نکاح کرے تو اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح کرتے دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی بیٹوں کو کھلانا چاہے تو حسن اور حسین کو کھلاتا دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو صفا کے چبوترے پہ صدیق و فاروق عثمان علی کو پڑھاتا دیکھ لے، وہ ٹیچروں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو صحابہ کا علاج کرتا ہوا دیکھ کر کے وہ ڈاکٹر ابھی اپنے لیے ان کو آئیڈیل تصور اور تسلیم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا حال یہ ہے، وہ غریبوں کے لیے آئیڈیل اس طرح سے ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھے تو غریبوں کے لیے فاقے کے لیے آئیڈیل بن جائے، اور بکری کا گوشت کھا کر مالداروں کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ وہ لباس میں پیون لگا کر غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، اور وہ 27 اونٹ کا قیمتی لباس پہن کر وہ مالداروں کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اندازہ تو کریں، زمین پر اونٹوں پر چلیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل بنے، اور آسمانوں پر اپنی قوت کے ساتھ جائیں تو فرشتے بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ میرے نبی کی ایک ذات ہے، سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے۔ سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹی کا محبت اور پیار کا درس دیتے ہیں، حسنین کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں تو بیٹوں کو پالنے کا طریقہ عطا کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں تو ازدواجی زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ کسی پہ غصے میں آتے ہیں تو غصہ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، تبسم ریز ہوتے ہیں تو مسکرانے کا انداز عطا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے، وہ بات کرنے کا سلیقہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا طریقہ بھی دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کا طریقہ بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو نور ہے، بلکہ نور اور بشر تو اپنی بات ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے یہ تو صرف ان کا اللہ جانتا ہے۔ مگر وہ بیت الخلا بھی جا رہے ہیں، اور بیت الخلا جا کر امت کو وہاں جانے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ وہ پانی پی رہے ہیں، پانی پیتے پیتے پانی پینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی تفصیل مذہب اسلام میں ہے، اور کوئی آوارہ اتنی قوم نہیں ملے گی بے راروی کا شکار جتنی امت مسلمہ ہے۔ قدرت نے جس کو ایسا آئیڈیل دیا، قدرت نے جس کو ایسا آئیڈیل دیا، اس آئیڈیل کو چھوڑ کر کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کرکٹر کو۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہیروں کو۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سیریل کے اداکاروں کو۔ میں کہتا ہوں آئیڈیل ایسا اور جا کہاں رہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے سامنے زمزم کا پانی رکھا ہو، وہ زمزم کو چھوڑ کر کے گٹر کی طرف اگر منہ ڈالے تو قصور کس کا ہے؟ جملے سخت ہو تو معاف کرنا، لیکن قصور کس کا ہے؟ زمزم چھوڑ کر گٹر کا پانی، زمزم چھوڑ کر گدلا پانی، زمزم چھوڑ کر ناپاک پانی، قصور کس کا ہے؟ زمزم رکھنے والے تو رکھ دیا۔ حضور کی سیرت کی طرف دیکھو، ہر معاملے میں موت کے وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو رسول اللہ کے شہزادے، جب ان کو قبر میں لٹا رہے، حضور بچپنے میں ان کا وصال ہو گیا، لوگوں نے ان کو آقا کو خاموش خاموش آنسو روتے دیکھا۔ صحابہ نے کہا آقا آپ بھی رو رہے، جبکہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا۔ فرمایا میں نے اس رونے سے تمہیں منع نہیں کیا، وہ چلا کر چیخ کر چہرے پہ تماچے مار کے کپڑے پھاڑ کر جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا، لیکن یہ خاموش آنسو تو اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ تو محبت کا پتہ دیتے ہیں، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ تو دیکھو موت کے وقت بھی اپنا اسوہ عطا کیا، اور شادی بیاہ کے وقت بھی اپنا اسوہ عطا کیا۔ آج ہم نے نہ موت کے وقت رسول اللہ کو فالو کیا، نہ شادی بیاہ کے وقت رسول اللہ کو فالو کیا۔ آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ
جیسے انہیں اسلام کی کوئی معلومات ہی نہ ہو، بلکہ اوروں کی شادیاں دیکھ کر اور مسلموں کی شادیاں دیکھ کر کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھی ناچ رہے ہیں، مسلمان بھی ناچ رہا ہے، دوسرے بھی شہنائی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی شہنائی بجا رہا ہے، دوسرے بھی ڈھول بجا رہے ہیں، مسلمان بھی ڈھول بجا رہا ہے، دوسرے بھی موسیقی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی موسیقی بجا رہے ہیں، دوسرے بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر، یہ بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر۔ بتاؤ اوروں میں اپنے میں فرق کیا رہ گیا؟ نبی کے غداروں میں، نبی کے وفاداروں میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مولانا جس شادی میں میوزک نہیں ہے وہ شادی تو میت کی طرح لگتی ہے۔ میں نے کہا برا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو شادی ایسا نہیں کہ ڈھول تاشے سے کی جا سکتی ہے، موسیقی اور میوزک سے کی جا سکتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈھول تاشے اور موسیقی شیطان کے لشکروں میں سے لشکر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کرنا، جو آج نماز کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج ذکر اذکار کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بارش کے گرنے سے سبزہ اگتا ہے، جیسے بارش کے گرنے سے گھاس اگتی ہے، ویسے میوزک کی آواز سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اس کو کہ زبان پر اسلام ہو اور اندر کفر ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میوزک سننے سے، گانے باجے سننے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں نہیں کر سکتے اشارے سے اللہ اکبر کہ یعنی جو میوزک سننے کا عادی ہوگا اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اسلام کی عداوت پیدا ہوگی۔ آج دیکھ لو، اسی لیے تو جمعہ تک میں مسلمان نہیں جا رہا ہے، کہیں یہ میوزک کا غلط اثر تو نہیں، بلکہ سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شادی کے موقع پر گانے، غزلیں اور طوفان اور تماشے کی محفلیں منعقد کرنے والوں، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ راتوں رات اللہ ان کے مکانوں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور ان کے چہروں کو قبر میں سور اور بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے مکانات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور کن کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر میوزک بجاتے ہوں گے، وہ لوگ اپنے گھر میں موسیقی کا استعمال کرتے ہوں گے، گانے اور غزلوں میں ڈوبتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ وہ شراب کا استعمال کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے گھروں کو راتوں رات زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گھر یوں ہی نہیں اجڑتے، گھر یوں ہی نہیں ویران ہوتے۔ آج شادی کیا ہوئی کہ ماہات کی مہندی بھی نہیں چھوٹی کہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں کو آنکھ دکھا کر کے کہتے ہیں ہم نے شادی سے پہلے اس کو پالا ہے، شادی کے بعد بھی اس کو پال سکتے ہیں، طلاق تک مانگا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں شادیاں کیا طلاق کے لیے کی جاتی ہے؟ پھر شادی ہونے کے بعد طلاق کی نوبت کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ فساد کیوں ہے؟ جاؤ اپنے بڑے بوڑھوں سے سوال کرو کہ یہ بڑے بوڑھے ہم سے کم پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن بیوی کی محبت دادا کے دل میں جتنی دادی کی تھی، آج اتنی محبت پوتے کے دل میں پوتر بہو کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم والے نہ تھے، مگر ان کی شادیوں میں میوزک اور گانے باجے کر کے نبی کا دل نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ پہلے مسلمانوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو میلاد کے ساتھ، مسلمانوں کے یہاں شادیاں ہوتی تھی تو نعت مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر رسول کے ساتھ۔ آج کیا ہو گیا؟ میلاد کہاں، ذکر رسول کہاں، بلکہ اب تو شیطانی چکروں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ تو شیطانی چکر میں جب بہو آئے گی تو وہ بھی تمہیں چکر میں ڈالے گی، شیطانی چکر میں جب داماد آئے گا وہ بھی تمہیں چکر میں ڈالے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ گھر گھر کی کہانی، گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی نکاح ہو، جب بھی شادیاں ہو، بلکہ صرف شادی نہیں، کوئی بھی کام کرو پہلے یہ دیکھو اس کام کو اللہ کے رسول نے کس طرح کیا۔ کیا بیٹیوں کو رخصت کرتے
نعت رسول نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا بارات کے وقت نعت مصطفیٰ نہیں پڑھی جا سکتی؟ نہیں. ہمارے جماعت کے بزرگ کہتے تھے کہ اگر ناچ ناچ کر بہو لاؤ گے، اگر ناچ ناچ کر بہو لاؤ گے تو پھر وہ گھر میں آ کر تم کو نچائے گی. جب ناچتے شادی میں ہو تو اچھا لگتا ہے، اور جب وہ آ کر نچاتی ہے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ناچا کس نے تھا پہلے؟ جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سسرا نچنیا ہے، ساس نچنیا ہے، تو پھر اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ جب داماد کو پتا چلے کہ نچنیا ہے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں مسلمانوں کی عقل کہاں گئی؟ ہر جانور بھی نہیں ناچتا. جاؤ تحقیق کر کے دیکھ لو، جو جانوروں میں اپر کلاس کے اور عزت دار جانور کہلاتے ہیں، ان جانوروں کو سرکس میں بھی کوئی تربیت دے کے نچا نہ سکا. میں تو بہت عرصہ ہوا میں نے کبھی سرکس نہیں دیکھا، لیکن میرے بچپنے میں جب میں یہ 4 یا 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو اس وقت اسکول کی طرف سے میں 1 مرتبہ سرکس میں گیا ہوں. تو میں نے وہاں دیکھا بھالو ناچ رہا ہے، بندر ناچ رہا ہے، شیر نے نہیں ناچا، بلکہ شیر نے اخیر میں آگ میں چھلانگ لگائی، وہ اس کی رنگ کے اندر سے وہ گیا. تو چھوٹا سا دماغ سوچنے لگا کہ یہ کیوں نہیں ناچتا. میں اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن جب عمر بڑھ گئی اور تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے پتا چلا بندر جنگل کے بیک ورڈ اور نچلی ذات کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. ریچھ اور بھالو یہ جنگل کے بیک ورڈ اور نچلی ذات کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے. ارے وہ جانور ہو کر اس کو اپنے منصب کا اتنا خیال ہے کہ بندر ناچے گا کیونکہ نچلی ذات کا ہے، بھالو ناچے گا کیونکہ نچلی ذات کا ہے، لیکن شیر نہیں ناچے گا کیونکہ وہ بادشاہ ہے. بادشاہ اب مجھے بتاؤ، جب جانور کو اپنے اونچے پن کا اتنا احساس ہے تو نادان تیرے سر پر تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا تاج سجایا ہے. تو کیسے ناچ رہا ہے؟ تو ناچنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تو ناچنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے آیا. میں کوئی مشکل کتاب کا حوالہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ فصوص الحکم میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ فلاں کتاب میں یہ تو آپ جنگل میں دیکھ سکتے ہیں. آپ تو روزمرہ کبھی دیکھا شیر کو ناچتے ہو؟ دیکھا کبھی؟ اللہ، شیر کی کیا اوقات ہے. ارے تم تو شیر خدا کے شیر ہو، تم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہو. تم کیسے ناچتے ہو؟ تم کیسے ناچتے ہو؟ بلکہ مجھے تو پتا چلا کہ لوگ تو اب سندل میں بھی ناچ رہے ہیں، لوگ تو اب چادروں میں بھی ناچ رہے ہیں. میں کہتا یا اللہ، اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کون روکے گا؟ وہ ولی جو پوری زندگی ناچنے والوں سے نفرت کرتا رہا، اس کی چادر بھی لوگ ناچ ناچ کے لے جا رہے ہیں، اس کی چادر بھی لوگ پھوٹتے پھانتے لے جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم چادر کے بھی قائل ہیں، گھاگر کے بھی قائل ہیں، سندل کے بھی قائل ہیں، عرس کے بھی قائل ہیں. کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. جو روکتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جب تم ناچ کر ولی کے دروازے پہ جاتے ہوں گے تو وہ ولی تمہیں دعا نہیں بلکہ بددعا دیتے ہوں گے. وہ ولی تم کو پیار کی نہیں بلکہ قہر کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. کیا دین کا مذاق بنا لیا. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ کچھ نام نہاد دین کا چولا پہنے ہوئے ان ناچنے والوں کے آگے چلتے ہیں، ان کو روکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. آج کل یاد رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں کسی کو روکوں گا تو وہ میرا مخالف ہو جائے گا. توجہ کرنا، دھیان دینا. جملے سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، اور اگر معاف نہیں کر سکتے ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے جو چاہو بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر حق بولنے میں کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماننے والے کو اگر ڈی جے سے روک دوں گا، چادر میں ناچنے سے روک دوں گا، اس کو ٹوک دوں گا، شریعت بتا دوں گا تو وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں اگر یہ حوصلہ نہیں رکھتا تو تو گویا کہ یزید کے
طریقے پر اور یزید کے طریقے پر. حسینی فکر تو یہ ہے زمانہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں تو گھر لٹا دوں گا لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دوں گا. حسینی وہ نہیں ہے جو صرف کھچڑے اور شربت کی بات کرتا ہے, حسینی تو وہ ہے جو شریعت کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اگر امام حسین یزید کو نہ ٹوکتے تو جتنا میں اور تم حسین پاک کی عزت کرتے ہیں اس سے زیادہ یزید عزت کرتا, چاہے مکاری ہی میں کرتا, چاہے مکاری ہی میں کرتا, نہیں کرتا ہاتھ بھی چومتا پیر بھی. لیکن امام نے بتایا ایسے پاپیوں سے ہاتھ پیر چموانے سے بہتر ہے کہ ایسوں کے ہاتھ سے گردن کٹا دی جائے. توجہ کرنا, جو شریعت کا مذاق اڑائے ان پاپیوں سے ہاتھ پیر چموانے سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھوں سے گردن کٹا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسے پاپیوں کو ہاتھ چمواؤ گے تو اس سے بھی اللہ ناراض ہے, اور اس کو منع نہیں کرو گے تو تم سے بھی ناراض ہوگا. اور اگر ایسے کے ہاتھوں شریعت کی بقا کی خاطر گردن کٹا دو گے تو خاندان کٹنے کے بعد بھی خاندان کٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو شریعت میں مٹتے ہیں وہ مٹا نہیں کرتے. میں تو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں شریعت کے لیے حسین 3 دن بے گھر ہوئے, 3 دن شریعت کے لیے حسین 3 دن بے گھر ہوئے, اور اس کے بعد قیامت تک حسین گھر گھر نظر آ رہے ہیں. اور 3 دن کے لیے یزید تخت پر نظر آیا غرور کے ساتھ, لیکن آج اس کی قبر کا نشان مٹا. حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ ان کی قربانی کی برکتیں ان کے بچوں کو قیامت تک ملتی نظر آ رہی ہیں. اس لیے شریعت کو تحفظ دو, ہمت رکھو, جو غلط کرے اس کی اصلاح کرو. بلکہ آپ سے کہتا ہوں اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈھول بجتے ہیں, اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈی جے بجتا ہو, اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈانڈیا کھیلا جاتا ہو, اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں خلاف شرع عمل ہوتا ہو. 2-4 شادیوں میں شرکت نہیں ہوگی, سب اپنی اوقات پر آ جائیں گے. کیا بات ہے, اس لیے کہ ہماری ضرورت سب کو ہے. بلکہ میں تو ان علماء کے گروہ سے کہتا ہوں اس کا نکاح ہی مت پڑھاؤ. جو برات ناچ کے آئے اس کو نچا دو, اس کا نکاح مت پڑھاؤ. تب پتہ چلے گا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. دیندار طبقے کو مروب نہیں ہونا چاہیے, لیکن یاد رکھنا اس کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. بہت ممکن ہے مسلح سے ہٹا دیا جائے گا, بہت ممکن ہے ذلیل کیا جائے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم تھوڑی سی قربانی کا حوصلہ کریں, دیکھو حق قربانی چاہتا ہے, حق قربانی چاہتا ہے. میں اپنی ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں, ان کے قدموں کو تصورات کی اور تخیلات کی دنیا میں بوسہ لیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ تو امام اعظم کی زندگی سوچیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کیا کہا, آپ کو قاضی بننا پڑے گا. میں نہیں بنوں گا. جواب, میں نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گے؟ فرمایا تو مجھے قاضی بنا کر فیصلہ تو کرے گا, نام میرا ہوگا, میں شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا, قاضی نہیں بنوں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے قاضی بناؤں گا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. تو کہا قسم توڑ دے. کہا آپ تو بادشاہ ہے, قسم کا کفارہ دینا آپ کے لیے مجھ سے زیادہ آسان ہے. کہا جیل میں ڈال دوں گا. میں کہا منظور ہے. کوڑے لگاؤں گا. کہا منظور ہے. سر پہ کوڑے لگائے جاتے تھے عصر سے مغرب تک, اور روزانہ کہا جاتا تھا قاضی بن جاؤ. امام کہتے تھے میں نے کہہ دیا نہیں بنوں گا تو نہیں بنوں گا. آخری میں ان کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. امام اعظم شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ یاد رکھنا, آپ بھی یاد رکھنا, 2 چیزیں زندگی میں کبھی نہ تلاش کرنا نہ کبھی آپ کو ملے گی. 2 چیزیں زندگی میں تلاش بھی مت کرنا, کبھی آپ کو ملے گی بھی نہیں. ایک قبر اور ایک قدر. قبر بھی اور قدر بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہے, جیتے جی نہیں ملتی. اس لیے نہ قبر زندگی میں تلاش کرو اور نہ قدر زندگی میں تلاش کرو. حق بولو گے جیل جانا پڑے گا, مار کھانا پڑے گا. لیکن پتہ ہے جب امام اعظم کی شہادت بھی شہادت 3 دن تک لوگ قبر پہ مٹی ڈالتے رہے, تو وقت کا بادشاہ آ کر قبر پہ سر رکھ کے رو کے کہتا ہے آپ بہت بڑے تھے,
آپ نے جیتے جی بھی مجھے ہرایا اور بعد شہادت بھی آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ حق کی برکتیں ہیں, یہ حق پر ڈٹنے کی برکتیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. تو آپ سے میری گزارش ہے, شریعت کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ, ناچو مت. ناچنا, اور بہنوں سے کہتا ہوں, عورتیں زیادہ ضد کرتی ہیں شادی کے موقع پہ, کہتی ہے کہ ارمان نکالنا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے دل میں ارمان تھے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے دلوں میں ارمان نہ تھے؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسین کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسن کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی غازی عباس کی؟ ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ ڈھول کب بجا, میوزک کب بجی, موسیقی کب بجی؟ اللہ اکبر. وہاں تو ناچنے کا تصور تو دور کی بات ہے, اس گھر کی عورتوں کے تو چلنے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ خواتین چلتی تھی تو چلنے میں ان کے پیروں کے نیچے اگر کوئی چونٹی آ جاتی تو چلنے میں بھی اتنا احتیاط تھا کہ پیر کے نیچے کی چونٹی بھی نہیں مرا کرتی تھی. اس تصور کے ساتھ وہ چلا کرتی تھی. اور آج عورتیں شادی کے, بھائی کی شادی میں بہن ناچ رہی ہے, اللہ اللہ. اسی طریقے سے سالیاں بہنوئی کی شادی میں ناچ رہی ہے, بھابیاں دیور کی شادیوں میں ناچ رہی ہے. آپ جانتے ہیں, اللہ اکبر, مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں عورت کے پیر میں گھنگرو ہوتا ہے, گھنگرو جانتے ہیں, پازیب کے اندر جو بجنے والے گھنگرو ہوتے ہیں, گھنگرو. آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اگر عورت کے پیر میں گھنگرو ہو اور اس گھر کے لوگ منع نہ کریں, پڑوسی اس کو برا نہ جانے, تو 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے. عورت کے پیر میں گھنگرو ہو, اور یہاں تو گھنگرو باندھ کر ناچا جا رہا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کتنی احتیاط تھی. ایک مرتبہ اونٹ کے پیر میں گھنگرو باندھ کر کوئی دیہاتی اما عائشہ کے گھر کے قریب سے وہ اونٹ کو لے کے جا رہا تھا, جانوروں کے پیر میں. ام المومنین نے کانوں میں انگلیاں ڈالی, کنیز کو بھیجا, اونٹ والے سے کہنا وہی اونٹ روک دے. عشق کے تقاضے یہ ہیں, عشق مصطفیٰ کے تقاضے کچھ اور ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں اپنی کنیز کو بھیج کے جاؤ اس سے کہنا اونٹ وہیں روک دے, اور فوراً پازیب کھولے, گھنگرو کھولے. اس نے گھنگرو کھول تو لی ام المومنین کے حکم پر, اور پھر وہ حاضر ہوا. اما جان نے کہا کیوں گھنگرو باندھا ہے؟ اس نے کہا اما وہ جانور ہے, جانور پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جانور پہ شریعت کا حکم نہیں, تجھ پہ مجھ پہ تو ہے. جس آواز کو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے ناپسند کیا ہے وہ آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. بتاؤ ان آواز کے جواز کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں تو بانسری کی آواز آئی, بانسری کی. حضور نے انگلیاں ڈالی, اور ہم کیسے کیسے میوزک سن رہے ہیں. سن لو, اگر آج آپ نے علماء اور ناصحین کی بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک اور گانے کی آواز سنی ہوگی کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اگر کان میں گرم تیل چلا جائے تو ہمارا کان کس قدر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. بلکہ گرم تیل کی بات جانے دو, اگر نہانے کے درمیان کان میں پانی چلا جائے تو دیر تک کے انسان کو قرار نہیں ملتا جب تک پانی نہ نکل جائے. اپنے حمام کا پانی اگر کان میں چلا جائے تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے. جب جہنم کی آگ پر پگھلا ہوا سیسا ان کانوں میں میوزک اور گانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ انسان اپنے آپ پہ تو رحم کیوں نہیں کرتا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے, تو اپنے آپ پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ خوشیوں کا اظہار کرو. خوشیوں کے اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں. ارے نعت مصطفیٰ بھی آج کل بہت اچھے لب و لہجے میں لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں, خوشیوں کا سما بن جاتا ہے. ابھی یہاں نعتیں پڑھی جا رہی تھی, کتنا دل کو اچھا لگ رہا تھا, کتنا دل کو بھا رہا تھا. اس لیے میری گزارش ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع, اللہ کے نبی کو آئیڈیل بناؤ اور ان کے طریقے پر چلو. بلکہ شادی میں تو یہ ہوتا ہے, اور شادی کی ہی سب خرافات اور بدعات پر جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ لڑکی ڈھونڈنے سے لے کے نکاح کرنے تک ہر جگہ بدعت, خرافات, گناہ. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک پیغام حضور کی حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں.
لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ سب کا طریق شادی کا جدا جدا۔ نمبر ایک، کوئی شادی کرتا ہے حسن کی وجہ سے، یعنی لڑکا خوبصورت ہے شادی کر لو، لڑکی خوبصورت ہے شادی کر لو۔ خوبصورتی کی بنیاد پہ آج کل شادیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچا پیغام دے رہا ہوں، اگر صرف بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے شادی کی تو آپ کے درمیان محبت زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 18 سال میں انسان جیسا دکھتا ہے یا لڑکی جیسی دکھتی ہے، 40 سال میں بھی وہ ویسے ہی دکھے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ضروری نہیں کہ بالکل ضروری نہیں ایسا۔ ایک دو بچے کی ماں ہوتی ہے عورت، لڑکی، اس کی صورت بدلنے لگتی ہے۔ تو اگر صرف بیوٹی اور سفید چمڑی دیکھ کر کی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ اور ایک خاص بات یہاں بتاؤں، ہنسنے کی بات نہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہم اپنی بیوی کا کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ فلم میں کام کرنے والی اداکارہ کو، اس کو ادھر دیکھ کر آتے ہیں اور اس کو ادھر دیکھتے ہیں۔ توجہ کرنا، وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے پھر کیمرے کے سامنے آئی ہے اور یہ بیچاری کچن سے نکل کر آئی ہے، تو اس 4 گھنٹے کی میک اپ والی سے اس کچن سے نکلنے والی کا کمپیئر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی تو اچھی نہیں لگے گی۔ پھر بلی جیسے چھڑے میں منہ ڈالتی ہے ویسے ادھر ادھر تکتے رہیں گے، یہ حالت ہوگی۔ پھر اس کے بعد افیئر کے معاملات ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس فلم کی اداکارہ سے زیادہ خوبصورت آپ کی بیوی کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عزت کی قسم، جس دن اگر موقع ملا آپ کو تو آپ یہ دیکھ لینا، جیسے یہ 6 گھنٹہ کچن سے نکل کے آنے کے بعد لگتی ہے، اس کو جو 4 گھنٹے کے میک اپ پر تم اپنی بیوی کو کمپیئر کرتے ہو، اس کو بھی 6 گھنٹہ کچن میں رکھ کر کے پھر نکال کے دیکھنا، تو میری بات کی آپ تائید کرو گے کہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ، اس لعنتی صورت سے زیادہ آپ کو اپنی بیوی کا حسن نظر آئے گا۔ ہاں، اس لیے کہ 4 گھنٹے کے میک اپ اگر آپ ان کو ان کی ریئل زندگی میں، اصل زندگی میں دیکھو تو کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں یا ان کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، ان کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگے کہ جیسے کسی گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسے لگے کہ جیسے معاذ اللہ کسی بلی نے جو ہے رات بھر جاگ کر کے گزار دی تو اس کی صورت کیسی ہو جاتی ہے، یا بارش میں بلی جیسے بھیگ کر کے بھیگی بلی نظر آتی ہے، اس طرح کی ان کی لانتی والی صورتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی پاک دامن ہے، تیری بیوی تیری وفادار ہے، اور وہ تو روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اللہ اکبر چنگل میں ہے، کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ سیریل، کبھی اس کے ساتھ سیریل۔ ایسی نچنیاں اور پاپی عورتوں سے تم اپنی بیوی کا تقابل کرتے ہو اور کہتے تو ہیروئن کی طرح کیوں نہیں دکھتی؟ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری بیوی ہیروئن کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ ہیروئن کی طرح ہوگی تو تجھے چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارے گی، لیکن شکر کر خدا کا کہ وہ ہیروئن کی طرح نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے۔ تجھے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے ایسی بیوی عطا فرمائی۔ رہی بات چمڑی کی، تو سفید چمڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کردار۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے، آج بھی مسلمانوں کی بیویوں میں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے کہ اور لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے سفید چمڑی پر کبھی توجہ نہ کرنا، پھنسی نکل آئے تو عجیب حال ہو جائے، چہرے بچے کی ولادت ہو جائے عجیب حال ہو جائے، تو کس پر غور کرو؟ کردار، دینداری پر، تقوی شعاری پر۔ مجھے تو فخر ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں میں آج بھی شوہر کے لیے وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دوسروں کے جتنے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں اتنے کیس مسلمانوں کی بیٹیوں کے نہیں چل رہے ہیں، اور جو بھی چل رہے ہیں وہ نادانی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔
جس دن ان کو پتا چلے گا شوہر کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، اس دن وہ ایسا نہیں کرے گی۔ کیا ہے شوہر کا مقام؟ جاہل باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے چھوڑ دے، چھوڑ دے، آ جا، ایسا مت کرو، پال لوں گا۔ بات پالنے کی کھانے کی نہیں ہے، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، بات روٹی کی نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، شوہر بیوی کو جو دے سکتا ہے، باپ اس کو سونے کے پلنگ پر، گولڈ کے پلنگ پر سلا کر بھی نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ قرآن نے میاں بیوی کو کیا بتایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کے لیے سکون بیوی اور بیوی کے لیے سکون شوہر۔ اتنا تو سمجھو، آدم جنت میں بھی مانگ رہے ہیں، جنت ہے وہ جگہ جہاں سب چیز ہے، کسی چیز کی کمی، لیکن آدم نے کہا مولا میری طرح یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بیوی مانگا کہ نہیں مانگا؟ کیا پتا چلا؟ اگر جنت بھی ہو اور اس میں بیوی نہ ہو تو جنت کی نعمتوں میں بھی انسان کو چین نہیں ملتا۔ تو بیوی کس چین کا نام ہے، بیوی کس سکون کا نام، لیکن اس کو وہ درجہ بھی تو دو۔ بیوی کو کیا درجہ دو؟ کچھ جاہلوں نے اس کو پیر کی جوتی بنایا، بار بار پہ طلاق کی دھمکی دیتے، مارتے۔ بیوی کو مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد، مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد۔ کافر بہادر کون ہے؟ میں نے کہا بہادر وہ ہے جو بیویوں کی بات سن کر کے ادھر ادھر دیکھ کے مسکراتا رہے۔ کہا امین القادری تو نے یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا حضور سے لایا، جو آئیڈیل ہے اس سے لایا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، بیوی کو بزدل لوگ مارتے، کمزور لوگ مارتے، بہادر لوگ نہیں مارتے، ان کی باتیں سن کے مسکراتے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک دن میرے آقا نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا پہلوان بہادر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضور نے پوچھا۔ جن کے غلاموں میں اتنا بڑا بہادر ہے، جن کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں سب سے بڑا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے۔ حضور نے کہا نہیں، سب کو پچھاڑنے والا پہلوان بہادر نے کہا پھر حضور آپ ہی بتا دے کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جب اس کو کوئی غصہ دلائے تو وہ غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ بتاؤ نا پہلوان اور بہادر کون ہے حضور کی نظر میں؟ وہ نہیں جو مار پیٹ کرے، کمزوروں کو آگ دکھائے۔ عورت تو سینہ پہ نازک ہے، وہاں تو سینہ تبھی تانتے ہیں، عورت کے پاس سینہ تاننے والا کبھی 56 کی چھاتی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ بزدل ہے، بزدل جو عورت کی باتوں کو غصے میں سن کر مسکرا دے اور اس کو بھی مسکرانے کا شعور عطا کر دے، سب سے بڑا بہادر پہلوان اس کو فرمایا رسول اللہ نے۔ اب آپ اپنے من میں ڈوب کے سوچو، آپ پہلوانوں کے بزدل ہو۔ کون کیا کرتا مجھے نہیں پتا، اسٹیج والے کیا کرتے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں دیکھتا ہوں نہ، میں ولیوں کے صاحب کرامت ہوں، صاحب کشف ہوں۔ اگر مارتے ہو تو بزدل ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو تو نامردی کے قریب ہو۔ کہا کہ نامرد کیوں طلاق دیتا ہے؟ میں نے کہا مرد نبھاتا ہے، مرد نبھاتا ہے۔ تو کہا نہیں اس لائق نہ تھی، توجہ، اس لائق نہ تھی کہ رکھتا۔ میں نے کہا تو بھی نالائق تھا، اسی لیے نہ رکھ سکا۔ اگر تو لائق ہوتا، توجہ، تو لائق ہوتا، تو لائق ہوتا، وہ نالائق تھی مان لیا، تو بھی نالائق چھوڑ دیا۔ اگر تو لائق ہوتا تو اس نالائق کو لائق اپنی صحبت میں رکھ کر کے بنا لیتا۔ وہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے مخدوم، میرے مرشد، محبوب یزدانی، قطب لاسانی، غوث العالم، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ، جس نے بلی کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اللہ کی معرفت دے دی اور طوطے کو اپنے پاس بٹھا کر حافظ قرآن بنا دیا۔ تو اللہ اللہ، جب تیرا پیر طوطے کو حافظ بنا سکتا ہے تو کیا تو مرید ہو کر بیوی کو اپنی طرح لائق نہیں بنا سکتا؟ وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، تو بیوی کو کیوں نہ سدھار سکا؟ اس کا مطلب تو بھی نالائق تھا۔ ورنہ آپ سے پوچھتا ہوں لائق کس کی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اگر وہ لائق ہو تو عورت ہی نہ رہے۔
بہنیں معاف کرنا، تھوڑا آپ ہی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، چھوٹوں کو ڈانٹتی نہیں۔ میں نے کہا وہ بچے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ڈانٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں بیٹے، ڈانٹنے سے تو آپ کو ان کو تسلی مل جاتی ہے نا۔ تو میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے آپ کے لیے تھوڑی محنت کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں، ورنہ آج کل کبھی کبھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو ایک بچی نے کہا کہ سید صاحب آئے نا؟ ہاں کہا ہاں وہ آئے، کہا وہی مولوی ہے نا یہ جو عورتوں کا بڑا دشمن ہے۔ اس کے بھائی نے کہا یہ عورتوں کا دشمن کیسے ہے بیٹی، یہ سید زادے کو تو عورتوں، کہا یہی کہتے ہیں عورتوں کو موبائل مت دیا کرو۔ چلو بچی کی اپنی سوچ ہے، میں تو کہتا ہوں نہ دو 5، لیکن وہ بچی نے ایک ہی رخ سنا، دوسرا اس کو شاید کلپ کاٹ کے دی گئی ہوگی۔ مہربانوں کی مہربانیاں۔ میں نے تو اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ کا موبائل بیٹی مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 50 ہزار کا موبائل مت دینا، کیونکہ آج بیٹیاں سیریس لے اس کو مذاق، بیٹیاں اگر آج بھاگ رہی ہے موبائل کی وجہ۔ میں نے فیس بک کی لعنت یہ دیکھی کہ کئی شریف گھرانوں کی بیٹیاں بھی صرف فیس بک کی وجہ سے غیروں کے ہتھے چڑھ گئی، اسلام چھوڑ دیا۔ شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ فیس بک پر ایسی ٹیم بٹھائی جا رہی ہے جو آپ کی بیٹیوں کو ورگلا کر کے اپنے چنگل میں پھانس کر اس کا مذہب اس سے چھین سکے۔ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دو، بہت زیور میں ان کو لدھا دو، موبائل مت دو۔ اگر موبائل کی سخت ترین ضرورت پیش آ جائے تو بہت صرف فون اٹھانے اور رکھنے والی نوبت ہو، ان کے پاس اسمارٹ موبائل مت دو، بلکہ اسمارٹ موبائل تو بچوں کو بھی مت دو۔ یہ زہر قاتل ہے، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا رہا ہے یہ موبائل۔ جو کچھ آپ نے 20-22 سال کی عمر میں پہنچ کر کے نہیں سوچا ہوگا، وہ آپ کا 5 سال کا بچہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر۔ وہ انٹرنیٹ کا جنگل انگلیوں کا کھیل ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ بلکہ تقریر سننے کے لیے بھی اگر آپ اوپن کریں تو بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ تقریر تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ نعت شریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، خدا جس پر مدد کرے، جس کی مدد کرے وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے تو سننے گیا تھا تقریر اور کہاں جا کر کے پہنچ گیا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، اور طلاق دیتے وہ تو ہے ہی نامرد، لیکن اگر دھمکی دے تو نامردی سے قریب ہے، اور پیر کی جوتی بنا لے اگر وہ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ انتہائی درجے کا نادان انسان ہے۔ لیکن بیوی نہ طلاق دینے کے لیے ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ تو لتسکنوا الیہا، دل کا سکون ہے میرے عزیز۔ جنت بھی اس کے بغیر مکمل آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے تو اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں بیویوں کا ذکر کیا، اور فرمایا ہر جنتی اپنی بیوی کے ساتھ تکیہ لگا کر کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بیوی کا ذکر کیوں کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ جانے اس کی حکمتیں، لیکن یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، جن کی بیویاں انتقال کر گئی جا کے ان سے پوچھو، جو یہ سوچتے تھے نا کہ بیمار پڑی رہتی ہے مرتی بھی نہیں، تو مرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا تھی۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھنا، قدر نعمت بعد زوال، اپنی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ لیکن کچھ ایسے بھی نادان میرے بھائی ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر کا تاج بنا لیا، ان کے بغیر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، انہی کو سر پہ لے لے کے گھومتے، وہ بھی نادان ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیویوں کو قبلہ بنا دیا جائے گا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا، وہ جو کہیں گی ان کی باتیں سنی جائے گی، مگر یاد رکھو نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ وہ سر کا تاج ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے قریب کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں سر پہ رکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، نہ پیر میں رکھنے میں وہ مزہ ہے جو دل میں رکھنے میں مزہ ہے۔ ارے نادان سن لو تو صحیح، میرے آقا نے عورتوں سے کتنی اپنی ازواج پاک سے کتنی محبت فرمائی، کتنا پیار فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا، وصال تکیے پہ نہیں ہوا، بستر پہ نہیں ہوا،
حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو اپنی ازواج کے جو وہ زانوں پر، جس کو آپ اپنی زبان میں مانڈی، زانوں پر سر رکھ کے لیٹتے تھے، اور بہت پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر جاتے تو غصہ ہی کرتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ان پر لعنت ہے جو بیویوں کا دل دکھاتے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے میرے بھائی، ان کو نبھاؤ، پیار سے نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں دیتا جو مرتبے اللہ بیوی کی تکالیف پر صبر کرنے سے دیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک مختصر سا واقعہ یاد آتا ہے، خیر سے اس کو مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے اپنے انداز میں، میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، حضرت سیدی مرزا مظہر جان جانا۔ نقشبندی سلسلے کا جو مجھے خلافت کا شجرہ ہے وہ بھی ان سے ملتا ہے، مرزا، یعنی وہ میرے مرشدوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لئے کہ الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رفائی بھی ہے، شاذلی بھی ہیں۔ ساری نسبتیں ہمارے بزرگوں کی خیرات ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھے۔ تو میں بات جلدی مکمل کروں۔ بیویوں کو مارا نہ کریں، حضور نے لعنت کی۔ حضور نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی، لیکن بیوی کو مارنے والوں پہ لعنت کی۔ میرے بھائی، میں بات بہت سی کہنا چاہتا تھا لیکن اسی بات مکمل کروں گا، ان کا خیال کرو۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں شوہر کا ادب کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں کو میں نے جہنم میں کتے کی شکل میں دیکھا، اور کتا جیسے زبان لٹکاتا ہے دھوپ میں ایسے کرتا ہے، تو میں نے کتے کی طرح ان کی زبان کو لٹکی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ اپنے شوہروں سے منہ چلا کر ان کو تکلیف دیتی تھی، ان کا منہ کتے کی طرح ہوا جہنم میں، حضور نے بتایا۔ عورتیں بھی ادب کرے شوہر کا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر کسی کو سجدے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا عورت اگر، حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں، پھوڑے، اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن چاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ آج کل تو شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی بعض عورتیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آواز دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو تندور پر چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی شوہر کے پاس آئے۔ اگر وہ عورت نہ آئی، دیر کی، شوہر ناراض ہو گیا، تو جتنی دیر تک شوہر ناراض رہے گا اس عورت پر لعنت برستی رہے گی، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے۔ لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، شوہر بلا رہا ہے فون کر کے کہ چلو آ جاؤ، جو جھگڑا ہوا تھا ختم کرو، غصہ تھوک دو گے، نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو تمہیں کورٹ میں چڑھاؤں گی۔ تو یہ نادانی نہ کرو، سکون نہیں ملے گا۔ ہم کورٹ میں اپنے گھر کا یعنی میاں بیوی کا معاملہ، اور پھر آپ جانتے ہو گھر کی عورت جب کورٹ جاتی ہے تو لوگ اس کو باہر اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جانے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ والو رحم کرو اپنے آپ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ فیصلہ صحیح نہیں کر دیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر کے مسائل گھر میں بیٹھ کر حل کرنے میں عافیت ہے، یہ ہے شرافت۔ بہرحال تو بات میں سمیٹ لوں کہ مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے۔ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، پیر صاحب تھے، اور اتنے بڑے پیر صاحب تھے میرے بھائی کہ پورا دلی کی اکثر آبادی ان کی مرید تھی، بڑے متقی پرہیزگار، آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات کو سوتے تھے۔ لیکن پیر صاحب تھے نا، کوئی پیر صاحب اگر مجمع میں بیٹھے ہوں تو برا نہیں ماننا، یہ لوگ تو نہیں مانیں گے کیونکہ میرے بھائی لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں ماننا۔
اس لیے کہ چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے. کل بہکائیں گے نظام باپو کو، یاسین باپو کو، ذیشان برکاتی صاحب کو، حنیف باپو کو کہ دیکھا آپ نے بلایا تھا نا، کیسے مذاق اڑایا آپ کا. ان کا نہیں اڑا رہا ہوں میرے بھائی، ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ کی قسم ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کسی پیر کا بھی نہیں اڑا رہا ہوں. اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں لیکن تو کیتلیوں کا کام نہیں کرنا. میں بھی آپ کا بھائی ہوں نا، میرا بھی تو کچھ خیال کیا کرو. تو کیا ہوا، بہت نیک تھے، لیکن نیک تھے تو پیر ہونے کی وجہ سے بڑے نازک بھی تھے. پیر آدمی جب پیر بنتا ہے تھوڑا نازک ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ اندر کی بات ہے، آپ کو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بنو گے، اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بن جاؤ گے، اس لیے نہیں بتاتے. کچھ باتیں اندر رہنی چاہیے، لیکن اتنا اشارہ کر دیتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اور پیر بننا اس حسن کا نام ہے کہ پھر نزاکت تو بہرحال نزاکت ہے. تو ان میں بھی نزاکت تھی. حالانکہ میرے پیر ہیں، وہ میرے پیروں کے پیر ہیں جو سچی ہے، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی فضیلت ہی بیان کرتا ہوں. تو نازک تھے بڑے. کتنے نازک تھے پتہ ہے؟ اتنے نازک کہ مٹکے پہ اگر ڈھکن ٹیڑھا دیکھا، مٹکے پہ ڈھکن ترچھا ٹیڑھا دیکھا تو کہتے تھے کس کمبخت نے ڈھکن ٹیڑھا کر دیا، اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوتا ہے ٹیڑھا ڈھکن دیکھ کر. لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں کرتے تھے. کتنے نازک تھے. کس نے کر دیا اس ڈھکن کو ٹیڑھا، سر میں درد ہو رہا ہے ٹیڑھا ڈھکن دے. بھائی اٹھ کے حضرت سیدھا کر دے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن بہرحال نزاکت تھی، اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اہل شرف میں نزاکت اگر آ جائے تو یہ فطری تقاضا ہے. بستر مرید بچھاتے تھے، اگر چادر ایسے مڑ گئی، دیکھو ایسے سمجھ میں آتی ہے، دکھتی ہے چادر ایسے مڑ گئی تو آدھی رات کے بعد لیٹتے تھے تو رات پھر نیند نہیں آتی تھی. کہا یہ کس کمبخت نے آج بستر بچھایا کہ یہ چادر مجھے چبھتی ہے. اور چبھتی تھی تو سیدھا نہیں کیا اٹھ کے، اسی حالت میں رہے. لیکن اس کو کوستے رہے کہ کس کمبخت نے ایسا کیا. یہ ان کی حالت تھی. اب اسی وجہ سے وہ شادی میں لیٹ کر رہے تھے. سمجھدار آدمی تھے، سوچ بوجھ والے تھے. کہا کہ شادی نہیں کرنا. کیوں؟ میں بھی نازک اور وہ صنف نازک. جب دو نازک ملیں گے تو کیا انجام ہوگا، ہیں؟ اس لیے شادی نہیں کرتے تھے. لیکن مرید بدماش جو چاہے کروا لے، ان کے مریدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو چاہے کروا لے، ہے نا. پیر صاحب کو کیا کہا، حضرت شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرے بچوں بڑے نازک میری طبیعت ہے، وہ بھی نازک میں بھی نازک، دو نازک ملیں گے تو پھر تماشا ہی ہوگا، اس لیے میں شادی نہیں کرتا. کسی مرید نے بیچ میں ڈالی بات. مرید تو مرید بڑا چرب زبان. مرید نے کہا حضرت نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، تو آپ سنت ادا نہیں کریں گے. اب وہ سچے پیر تھے، سنت کی بات آئی سرنڈر ہو گئے. فرمایا جاؤ آپ لوگ ہی ڈھونڈو، آپ ہی تلاش کرو، اور پیرانی اماں کو خود ہی اپنی مرضی سے تلاش کر کے مجھے بتاؤ نکاح کس سے کرنا ہے. اور پھر مریدین نکلے پیرانی اماں ڈھونڈنے کے لیے. اور پھر کیا ہونا تھا، قدرت کا جو لکھا ہوا وہ پورا ہوتا ہے. تدبیر کبھی تقدیر پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ تدبیروں پر تقدیریں غالب آتی ہے. میرے بھائی اگر تجھے بیوی ٹیڑھی ملے، ترچی ملے، کیسی ملے، نبھا کر لے. کیوں؟ یہ تیری امی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تیرے ابو کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے. اور سچا بندہ وہی ہے جو اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. اگر تو خوبصورت ہے، ہلکی صورت کی مل گئی تو بھی تو جنتی ہے. اور اگر تو تیری بیوی خوبصورت ہے اور تو ہلکی شکل کا ہے، وہ جنتی ہے. ایک فلسفی تھے، فلسفی سمجھتے ہیں جو علم فلسفہ جانتے، لوجک جو جانتے، وہ فلسفی تھے. بڑے کالے کلوٹے تھے وہ، توجہ کریں. تو وہ اپنی بیوی سے جب بھی ملتے تھے تو کیا کہتے تھے بتائیں؟ اور ان کی بھی بہت خوبصورت تھی، جیسے حور ہو جنت ایسی خوبصورت. اور وہ کالے کلوٹے، تو جب بھی دیکھتے تھے ان کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنت. ہمیشہ یہی تھا، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. ایک دن دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو کہا تو بھی جنتی میں بھی جنت. تو بیوی نے کہا بس ایک ہی پاڑا پڑ رکھا ہے، تو بھی جنتی میں بھی جنت، کبھی بتاؤ گے بھی کہ کیوں جنتی؟ کہا میری پیاری اس لیے جنتی کہ تو ہے خوبصورت.
اور میں ہوں بظاہر بدصورت، تو میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں کیونکہ تو خوبصورت ہے، تو جو شکر کرے وہ جنتی۔ میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں کہ تو خوبصورت ہے، تو شکر کرنے والا، اور میں بدصورت ہوں تو مجھے جھیل کر صبر کرتی ہے، تو جو صبر کرے وہ بھی جنتی، اس لیے تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ ارے بھائی بیوی کیسے بھی ملے جنتی ہے نا، جنت ہے آپ کے لیے، کیوں؟ خوبصورت ملے گی تو شکر کر لینا جنتی، اور اگر کالی ساونی ملے تو صبر کر لینا جنتی ہے نا یار۔ اسی لیے بیوی کو جنت کہا۔ اب سمجھے کئی طریقے۔ بہرحال انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، مریدین نکلے اور پھر تلاش کیا۔ کہتے ہیں بڑے بوڑھے پانی جتنا چھان کے پیو اتنی گھان آتی ہے۔ لائے، حضرت نے قبول کر لیا۔ جیسے دلہن بن کے آئی پیرانی امی، پیر صاحب کی بھی پیرانی امی جب گھر میں آئی، بلکہ گھر میں کیا خانقاہ تھی، خانقاہ میں آئی، حضرت آدھی رات عبادت کرتے رہے، پہلی رات بھی شادی کی عبادت کرتے رہے، اور آدھی رات کے بعد جیسی حجرے میں داخل ہوئے تو پہلے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے گھونگھٹ اٹھا ہوا ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہے، اور میں کیا مرید سمجھ رکھا ہے، ہمیں بھی مرید سمجھا ہے۔ یہ آدھی رات کو ایسے گھر میں آؤ گے، شادی کی پہلی رات کیسے چلے گا؟ خوب سنایا، اور وہ نازک صاحب حضرت نازک سرکار مرزا جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، ساری نزاکت اسی رات رخصت ہو گئی، اور بالکل حضور کی سیرت طیبہ یاد کر کے اور حضور کے فرمان کو یاد کر کے، وہ غصے میں جو آ کر غصہ پی لے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ غصہ پیتے رہے، وہ بولتی رہی سنتے رہے، بولتی رہی سنتے رہے، بالآخر خدا جانے کیسی رات کٹی، یہ حضرت مرزا صاحب میرے مرشد جانے اور ہماری وہ پیرانی اماں صاحبہ جانے، لیکن بڑی دکھ کی کٹی۔ دوسرے دن پھر رات آئی، پھر آدھی رات عبادت، پھر آدھی رات حجرہ۔ اب گئے تو تھوڑی ہمت اور بڑی ہوئی تھی امی جان کی، پیرانی اماں کی، پھر سنائی خوب۔ اب حضرت کا حوصلہ اور مضبوط تھا، جو رہی صحیح تھی نزاکت اس کا بھی خاتمہ تھا۔ ایسے یہ روز روز کی کہانی ہو گئی۔ ایک دن ایسا تھا کہ بازو میں خلفاء رہتے تھے، مریدین رہتے تھے خانقاہ کے قریب گھیرے ہوئے۔ ایک دن کسی خلیفہ صاحب کی بیوی جاگ رہی تھی، پیر صاحب کی گھر سے آواز بلند ہوئی، تو عورتوں کی عادت ہے نا، کہیں سے ہلکی سی آواز آئے تو وہ نظر انداز نہیں کرتی، وہ کان لگاتی، کیا ہو رہا ہے؟ کمزوری ہے ان کی، میری بہنوں کی کمزوری، اللہ اس کو دور کرے، شاید دور نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہر دور کی کمزوری ہے۔ وہ کان لگاتی، کیا ہو رہا ہے؟ اور کان میں سمجھ میں آئے تو پھر جھانک کے دیکھتی کیا ہو رہا ہے، اور پھر جھانک کے دیکھا تو پیٹ میں نہیں رہتی، جلدی سے کہتی ادھر آ، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، یہی عادت ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ شادی کی محفل ہے، اس لیے میں بھی شادی کے رنگ میں بات کر رہا ہوں، میری اپنی طبیعت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور جب خوشی کی محفل میں جاتے تو اتنا خوش ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے حضور ہی کے گھر شادی ہے، اور غم کی محفل میں جاتے تو ایسا لگتا ہے حضور ہی کے گھر میت ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ گھر میت لگے، کیونکہ ہر گھر تو نبی کا گھر ہے، ہر گھر تو بھئی غلام کا گھر مالک کا گھر ہوا کرتا ہے نا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پہ میرا بھی عمل ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ سنا، دیکھا، شوہروں کا اٹھو، ہاتھ دیا، آئے، کیا بات ہے؟ تقریر سنی نہیں جاتی، صرف یہی دیکھیں، ورنہ کوئی بیوقوف ہے لوگ جو گھر میں ادھر ادھر بیٹھ کے چھپ چھپ کے سن رہے ہیں۔ دیکھا دیکھا، پیر صاحب کی عزت کا سوال ہے، کس کو بولنا نہیں، میں کسی کو نہیں بولوں گی۔ وہ عورت کیا جس کے بعد بات پتا چلے اور وہ دوسرے کو نہ کہے۔ لوگوں نے آج تک شروع کیا، لیکن اب بھی وہ عورتوں کو نہیں چھو سکے، کیونکہ سب لوگ آج تک ہیں، لیکن یہ ابھی تک۔ میری ماں اللہ انہیں سلامت رکھے، ہماری زندگی کی بہار ہے یہ لوگ، ہماری زندگی کا بہار، ہمارے دسترخوان کا نمک ہے یہ لوگ۔ یہ نہ رہے تو زندگی ادھوری ہے، لیکن ہے یہ اتنے مزیدار کہ
کسی کو نہیں کہنا؟ نہیں جی نہیں کہیں گے. صبح ہوئی جیسے ہی سہیلیوں سے ارے ادھر کچھ پتا چلا, ادھر کچھ پتا چلا, کیا کس کو کہنا مت, میرا نام مت آنے دینا بہن, کسی کو کہنا مت, اور یہ بھی مت کہنا کہ میں نے کہا ہے. اب اس نے سنی تو وہ بھی تو عورت, ارے کچھ سنی ادھر آ, میرا نام مت لینا. ایسے کرتے کرتے شام تک پوری دلی میں بات پھیلا دی. اب سب حضرت کے پاس, پیر صاحب کے پاس, مرزا صاحب کے پاس, حضرات غضب ہو گیا, ذلت کی حد ہے, انتہا ہے. یہ کیا ہوا؟ پورے دلی میں تو ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے. جس کی کوئی اوقات نہیں وہ کہتا ہے پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو گالی دیتی ہے, پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو گالی دیتی ہے, پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو گالی دیتی ہے. لیکن اللہ اکبر, اتنا سننا تھا, وہ میرا مرشد مرزا مظہر سچا پیر تھا, شعبدے باز نہیں تھا. اس کا دل مدینے کے تاجدار کا دیوانہ تھا. وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے متبع تھے. نہ وہ چولا شریف بدلے ہوئے تھے, نہ وہ الفاظ بدلے ہوئے تھے. ان کا دل مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا. انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں تھی. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا کے مصداق, وہ اللہ رسول کی رضا چاہتے تھے. سارے مریدین باثر کھڑے ہو کے کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کی بھی پیر صاحب کو گالی دیتی ہے, پیر صاحب کی بھی پیر صاحب کو گالی دیتی ہے. اب وہ نہیں رہے گی گھر میں, خانقاہ سے اسے نکالا جائے, اسے طلاق دی جائے. پیر صاحب نے کہا زبان سنبھالو, زبان سنبھالو, وہ میری بیوی اور تم سب کی پیرانی ماں ہے. اور سنو, تم طلاق دینے کا مشورہ دیتے ہو. اس دور کا پیر مریدوں کے کہنے پہ نہیں چلتا تھا, وہ تو مریدوں کو چلانا جانتا تھا. اس لیے کہ ڈبے انجن کو نہیں چلاتے, انجن ڈبوں کو چلاتا ہے. اور جو انجن ڈبوں پر چلنے لگے پھر وہ انجن نہیں رہ جاتا. اس لیے اس دور کا باپ بچوں کے کہنے پہ نہیں چلتا تھا, بچوں کو اپنے کہنے پہ چلاتا تھا. اس دور کا پیر خود چلاتا تھا لوگوں کو اللہ کی راہ پر. آج کے دور کے پیر لوگ چلاتے ہیں, لیکن اس دور میں یہ اثر زیادہ تھا. کیا ہوا؟ خبردار, میری محسنہ احسان مند بیوی کے خلاف میں ایک جملہ نہیں سن سکتا. وہ میری محسنہ ہے, اس کے مجھ پہ احسانات ہیں. وہ مریدین کے ہاتھ بند گئے, حضور معاف فرمائے, لیکن بتا بھی تو دے اس نے احسان کیا کیا ہے. فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پوری جوانی گزر گئی آدھی آدھی رات عبادت کر کے, پوری جوانی گزر گئی ریاضت اور مجاہدے کرتے ہوئے, لیکن مجھے وہ مرتبے نہ ملے. چند راتیں میں نے اس کے غصے کی گالیاں سن کے صبر کیا کر لیا, اللہ نے مجھے دلی کا قطب بنا دیا. اس کی گالیوں پہ صبر کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دیا. آپ سے گزارش ہے, آپ بھی کوئی مقام چاہتے ہیں, مرزا صاحب کو یاد کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.